الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے پالتو جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں ان کو ذبح کرتے وقت۔ پس تمہارا الہ جو ہے وہ ایک اکیلا الہ ہے، تم سب اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اور اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس بات کی خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ کریم نے آج کا دن قربانی کرنے کے لیے بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آج کے دن کی ابتدا اس بات سے کرے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کرے، اس نے ہمارا طریقہ پا لیا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق آج کا جو دوسری حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کے دن کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا۔ اس قربانی کو قربانی اس لیے کہتے ہیں، قربانی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اضحیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہدی بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہدی جو ہے وہ حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اضحیہ غیر حاجی کے لیے کی گئی قربانی کو کہا جاتا ہے، اور ویسے دونوں کو قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ سب سے پہلی قربانی جو اس دھرتی پہ ہوئی تھی وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی ہوئی تھی۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ایک قربانی کی تھی۔ اللہ اکبر، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور جب قبول نہیں ہوئی تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم جو ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری قبول ہوئی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے بالآخر اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے جھگڑے کے دوران چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، مسئلہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، قربانی ہو تم نے بھی کیا، قربانی میں نے بھی کی، لیکن اللہ ان لوگوں کی طرف سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، دوسروں کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اس ایک جذبہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اگر ہماری زندگی
اس جذبے کے تحت گزر رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اور اگر اسی مقصد کے تحت قربانی ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اور یہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں جانور کی قربانی، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے گناہ بخشے جائیں، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ اگر اس مقصد کے لیے قربانی کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک ہر وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور سب سے زیادہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، محبت مال سے بھی ہوتی ہے، محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے، محبت ہر چیز سے ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی جان ہے۔ اپنی جان سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ جب اس نے کسی کو یقین دلانا ہو کہ تم مجھے پیارے ہو تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ تم مجھے جان سے پیارے ہو، یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ عالمگیر سچ ہے، ہر ایک کو پتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنی جان سے پیاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لہذا جب تک اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ موجود نہ ہو، جانوروں کی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانوروں کی قربانیاں تو یہ تو شکر کریں، میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ شکر کریں کہ اللہ نے ہم سے اپنے بیٹے نہیں مانگے، اللہ نے بیٹوں کی قربانی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ بیٹوں کی قربانی کا حکم دے دے تو ہمیں بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، اللہ ہمیں اپنی قربانی کا حکم دے دے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جذبہ موجود نہ ہو تو جانور کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر یہ جذبہ موجود ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو جانور ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ ابھی اس کے خون کا قطرہ نہیں گرتا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مشابہت ہے انسان کی اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کے۔ گویا یہ ایک عہد ہے کہ اللہ آج تو میں نے اس جانور کو قربان کیا ہے، تیرا حکم ہوگا۔ یہ تو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تیرا حکم تھا کہ جانور قربان کرنے ہیں، اگر حکم ہوا کہ اپنی جان قربان کرنی ہے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ قبول ہے، وگرنہ قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ نہ خون اللہ کو نہ پہنچتا ہے، نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے شکلیں کیسی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، دلوں کی کیفیتیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری قربانیاں قبول ہیں۔ آج اس عہد کے ساتھ ہم قربانی کریں کہ اللہ، بات صرف اس قربانی کی نہیں ہے کہ ہم نے مال خرچ کر دیا، مال ہم نے جانور ذبح کر دیا، ہم نے اپنی اولادیں دین پر لگا دی، ہم نے کچھ جو بھی کیا یہ سب قربانی ہے، لیکن اللہ جس دن تو نے ہماری جان مانگی ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر یہ جذبہ موجود ہے تو انشاءاللہ قربانی قبول ہے۔ جو میں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی بات کی تو پہلی قربانی بھی وہ تھی اور پہلا خون بہانا بھی وہی تھا۔ ایک نے کہا میں نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے اور اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، دوسرا لڑ پڑا، لڑتے جھگڑتے کرتے کراتے بالآخر اس نے بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا۔ تو روئے زمین کی قربانی بھی پہلی وہ تھی، روئے زمین کا قتل اور شہادت بھی سب سے پہلی وہ تھی۔ لہٰذا یہ ہمیں درس ہے ہمارے لیے کہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے، قربانی اپنی ہوتی ہے۔ اصل قربانی وہی ہوتی ہے جب انسان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم سب اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں، یہ ایمان کی کیفیت ہے۔
اگر یہ ایمان کی کیفیت دل میں موجود ہوگی تو اللہ جانوروں کی قربانی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ دعا کر لیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم یہ میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اللہ آج قبولیت کا دن ہے، تو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے، ہماری دعائیں التجائیں قبول فرما لے، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے، اللہ ہم سب کی زندگیاں قبول فرما لے، اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری جان مال ہر چیز قبول فرما لے۔ اللہ سب تیرا دیا ہوا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ سب تیرا دیا ہوا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، اللہ انفرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ ملت اسلامیہ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے انفرادی گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اجتماعی گناہ بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف کر دے، ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دے، اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مقروضوں کے قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد بندوبست فرما دے، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ
ہمارے اسلام اور مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ فلسطینیوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اللہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں التجائیں قبول فرما لے۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں التجائیں قبول فرما لے۔ اللہ فلسطینیوں کو اللہ دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما۔ اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایک ملت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔